السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 28 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 27 اگست ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ مدرسوں کا مذاق اڑانے والی ترک گلوکارہ گرفتار۔ مدرسوں کا مذاق اڑانے کی پاداش میں ترکی کی معروف گلوکارہ گلشن کو کئی ماہ کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتاری کے بعد گلوکارہ کو 24 اگست جمعرات کے روز جیل بھیج دیا گیا اور ان کا مقدمہ اب عدالت میں زیر سماعت ہے۔ واضح ہے کہ مدرسوں کا مذاق اڑانے کا یہ واقعہ استنبول میں ایک کنسرٹ کے دوران پیش آیا تھا، جب 46 سالہ گلوکارہ نے اپنے میوزک بینڈ کے ایک موسیقار کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ایک مذہبی مدرسے میں پڑھتا تھا اور مدرسے میں پڑھنے ہی کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا ہے۔ مدرسوں کا مذاق اڑانے والی گلوکارہ کے الفاظ میں، پہلے یہ موسیقار امام حاتم مذہبی اسکول میں تعلیم حاصل کیا کرتا تھا اور اس کی تمام کجروی اور گمراہی بھی وہیں سے آتی ہے۔ واضح ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوغان سمیت حکمراں پارٹی کے بہت سے ارکان نے امام حاتم نامی اس مذہبی اسکول یا مدرسے میں ہی تعلیم حاصل کی ہے۔ مدرسوں کے مذاق اڑانے والی یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد حکمراں جماعت کے کئی ارکان اور وزراء سمیت کئی کالم نگاروں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ ترک وزیر انصاف فقیر بزداغ نے اپنے رد عمل میں ایک ٹویٹ میں لکھا تھا کہ معاشرے کے ایک حصے کو دوسرے حصے کے خلاف بھڑکانا، فنکار ہونے کی آڑ میں نفرت انگیز اور امتیازی زبان استعمال کرنا آرٹ کی سب سے بڑی توہین ہے۔ ایک کالم نگار محمد برلاس نے لکھا کہ کیا ہم ہر بکواس کرنے والے شخص کو مقدمے کی سماعت تک جیل میں ڈال دیں گے؟ انہوں نے مزید لکھا کہ معاشرے کو موقع دیں کہ وہ خود ہی اس کو سزا دے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے بھی ترک گلوکارہ گلشن نے اسٹیج پر انتہائی مختصر لباس میں ہم جنس پرستوں کا پرچم لہرایا تھا اور اس کی وجہ سے پہلے بھی ان پر تنقید کی گئی تھی۔ غریب آدمی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوہستان کے دلخراش واقعے پر عوام کا شدید رد عمل۔ پاکستان میں کوہستان کے علاقے سناگئی دوبیر میں 5 دوست 5 گھنٹے تک پھنسے رہنے کے بعد سیلابی ریلے میں بہہ گئے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق 5 بدقسمت بھائیوں نے اچانک سیلابی ریلے کی زد میں آنے کے بعد ندی میں موجود ایک بڑی چٹان پر پناہ لی اور 5 گھنٹوں تک حسرت اور بے بسی سے امداد کے منتظر رہے، مگر آخرکار سیلاب کی تند و تیز موجوں کی آغوش میں چلے گئے۔ اس اندوہناک واقعے کی تفصیلات اور ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر ہر طرف شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر انتظامیہ چاہتی تو 1 گھنٹے میں پشاور یا گلگت سے ہیلی کاپٹر پہنچ سکتا تھا، مگر کوئی بھی سیلاب میں پھنسے ان 5 انسانوں کو بچانے کے لیے نہ آیا۔ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سرکاری سطح پر کوئی مدد نہ پہنچنے پر مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحت رسیوں کے ذریعے انہیں نکالنے کی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، مگر سیلاب کے منہ زور ریلے کے سامنے یہ کوشش لا حاصل ثابت ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے 5 جیتے جاگتے انسان طاقتور سیلاب کے خطرناک موجوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ یوٹیوب کی کارروائی کے خدشے کے پیش نظر یہ وائرل ویڈیو یہاں نہیں دی جا رہی، ٹیلی گرام پر ہمارے چینل میں یہ ویڈیو ارسال کر دی گئی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ 5 میں سے صرف 1 نوجوان کو ریسکیو کیا گیا، جبکہ ابھی تک صرف 1 ہی لاش مل سکی ہے۔ واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور شہریوں نے حکومت کی جانب سے نوجوانوں کو ریسکیو نہ کرنے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ ایک صحافی فیض اللہ خان نے ٹویٹر پر لکھا کہ ایک لمحے کو سوچئے کہ ان 5 بھائیوں میں سے ایک عمران خان کا بچہ ہوتا، دوسرا نواز شریف کا بیٹا ہوتا، تیسرا عطا بندیال کا لخت جگر، چوتھا جنرل باجوہ کا نور چشم اور 5واں زرداری صاحب کا صاحبزادہ، تو کیا تب بھی حکومت یا مدد کی پکار پر رد عمل یہی ہوتا؟ ایک اور صحافی ضیاء چترالی لکھتے ہیں، کوہستان میں 5 بھائی سیلابی ریلے کے بیچوں بیچ پورے 5 گھنٹے زندگی اور موت کے درمیان اس امید سے جھولتے رہے کہ شاید کوئی بچانے آئے گا، حکومت ہیلی کاپٹر بھیج دے گی۔ سوشل میڈیا پر لوگ دہائیاں دیتے رہے، مگر اس کے باوجود صوبائی حکومت کے فرعونوں کے کان میں جوں تک نہ رینگی۔ ایک ہیلی کاپٹر نہ بھیجا جا سکا جس میں بمشکل 1 گھنٹہ ہی لگتا۔ مکہ مکرمہ کی عدالت نے 5 پی ٹی آئی کارکنان کو سزا سنا دی۔
مکہ مکرمہ کی عدالت نے سعودی قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر 5 پاکستانیوں کو 1 سال قید کی سزا سنا دی ہے۔ واضح ہے کہ مقامی ہوٹل میں احتجاج کرنے پر پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے ارکان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کے ان ارکان نے مکہ مکرمہ کے مقامی ہوٹل میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے پر احتجاج کیا تھا۔ سزا پانے والوں میں خواجہ حماد، عقیل شہزاد، غلام رسول چوہان، نواز خان اور خالد صالح عمر شامل ہیں۔ پی ٹی آئی سے وابستہ ان ملزمان نے سعودی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے احتجاجی مہم چلائی تھی اور سوشل میڈیا سائٹس پر احتجاجی نعرے بازی کی ویڈیوز وائرل کی تھیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے خارج کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ درخواست گزار کو یہی جگہ کیوں پسند آئی جبکہ لاہور میں بھی عدالتیں قائم ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ جب یہ بیانات جاری کیے گئے تھے اس وقت کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ اس کے بعد توہین عدالت سے متعلق اس درخواست کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ ہماری حکومت لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے۔ طالبان کے قطر دفتر کے سربراہ سہیل شاہین کا کہنا ہے کہ امارت اسلامی لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف نہیں ہے۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ افغانستان میں لاکھوں بچیاں پرائمری اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں اور خواتین تعلیم، عوامی صحت اور داخلے کی وزارتوں میں بھی کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیگر مسائل حل کرنے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خواتین کے مغربی طرز کے حقوق کے معاملے میں افغانستان کا یورپی ممالک سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ سہیل شاہین نے کہا کہ امارت اسلامی دوحہ معاہدے کی پاسداری پر عمل پیرا ہے۔ کسی کو بھی افغان سرزمین امریکہ یا کسی اور ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ ہماری پالیسی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں چین کو امید ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل طالبان حکومت کے رہنماؤں کے لیے سفری پابندی سے استثناء میں توسیع کرے گی تاکہ بین الاقوامی برادری افغانستان میں مصروف رہے۔ سلامتی کونسل کے میڈیا اسٹک آؤٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چینی سفیر زانگ جون نے کہا کہ افغانستان پر دباؤ ڈالنا اور پابندیاں مسلط کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پابندیاں لگانے کا وقت گزر گیا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ پچھلے 20 سالوں میں پابندیاں بمباری تک بڑھ گئی تھیں، مگر یہ بات چیت اور مذاکرات ہی تھے جس نے حالات کو بدل کر افغانستان کو بچایا اور امریکیوں کو بڑی لڑائی سے نجات دلائی۔ واٹس ایپ میسج پر کلک کرنے پر خاتون لاکھوں روپے سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ بھارتی ریاست آندھرا پردیش سے تعلق رکھنے والی ریٹائرڈ ٹیچر نامعلوم نمبر سے ایک واٹس ایپ میسج موصول ہونے کے بعد اپنے بینک اکاؤنٹ سے تقریباً 21 لاکھ روپے سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پولیس کا کہنا ہے کہ آندھرا پردیش کے ضلع انامایا کی رہنے والی ریٹائرڈ ٹیچر ورالکشمی ایک نامعلوم نمبر سے واٹس ایپ میسج موصول ہونے کے بعد سائبر فراڈ کا شکار ہو گئی۔ ورالکشمی کے مطابق گزشتہ دنوں انہیں واٹس ایپ پر ایک میسج موصول ہوا جس کے ساتھ ایک لنک منسلک تھا۔ انہوں نے اس لنک پر کلک کیا جس کے بعد ان کے بینک اکاؤنٹ سے مختلف ٹرانزیکشنز ہو گئیں۔ خاتون کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد نے سائبر فراڈ کے ذریعے 20، 40 اور 80 ہزار روپے کی کئی ٹرانزیکشنز کرتے ہوئے مجموعی طور پر بینک اکاؤنٹ سے 21 لاکھ روپے نکال لیے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون کو واٹس ایپ پر ایک میسج موصول ہوا، جیسے ہی انہوں نے اس پر کلک کیا تو بینک کی جانب سے کئی میسج آئے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے رقم کی کٹوتی ہو گئی ہے۔ تاہم جب خاتون نے بینک حکام سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا ہے۔ سری لنکا میں بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں۔ اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران کے شکار سری لنکا کے بارے میں اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وہاں بچے بھوکے سو رہے ہیں۔ بچوں کی بہبود کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی یونیسیف کے جنوبی ایشیا کی ڈائریکٹر جارج لاریا نے کہا کہ اس بحران سے عام سری لنکن خاندان بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور خوراک خریدنے کے اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے ایک وقت کا کھانا چھوڑ رہے ہیں۔ صحافیوں سے گفتگو میں یونیسیف کے جنوبی ایشیا کے ڈائریکٹر نے بتایا
دیا کہ بچے رات کو بھوکے سو رہے ہیں اور خاندانوں میں بے یقینی ہے کہ اگلا کھانا کیسے بنا کر کھائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطے کے دیگر ممالک بھی اسی طرح کے غذائی بحران کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ان کے الفاظ میں نے سری لنکا میں جو کچھ دیکھا وہ جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کے لیے ایک انتباہ ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں امریکی حکومت پر ایرانی نژاد امریکیوں اور دوسروں کا دباؤ ہے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور ان دوسرے ایرانی عہدیداروں کو نہ تو ویزا دیا جائے اور نہ تحفظ فراہم کیا جائے جو متوقع طور پر آئندہ ماہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے جمعرات کے روز اشارہ دے دیا ہے کہ وہ ان ایرانیوں کو ویزا دینے سے انکار نہیں کرے گا جو وسط ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں شرکت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک تیسری خبر میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی افواج نے شام میں ایران نواز ملیشیا کو نشانہ بنایا ہے تاکہ اندرون اور بیرون ملک امریکیوں کی حفاظت کی جا سکے۔ واضح ہے کہ مشرقی شام کے علاقے دیر الزور میں العمر آئل فیلڈ میں امریکی اڈے کے قریب جمعرات کی شام دھماکوں کی آوازیں سنی گئی تھیں۔ جمعرات کو امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے شام میں ایرانی ملیشیا کے 4 ارکان کو ہلاک کرنے اور ان کے میزائل پلیٹ فارمز کو تباہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہو تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔